السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی۔ اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے پودے کے اندر اتنی شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس اور شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے بھی منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ: بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گدوانا کہتے ہیں، یعنی جس کو آج کی بھاشا میں ٹیٹو کہتے ہیں۔ ٹیٹو، پینٹنگ، اس طرح کی چیزوں کو بنوانے کو گدوانا کہتے ہیں، تو اس سے بہت منع فرمایا ہے اور اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ درہم و نادر، سیاہ دھاری قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے اور اگر نہ ملے تو وہ راضی نہیں ہوتا۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. جزاک اللہ.